سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والأمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد سب سے زیادہ جو بڑی وجہ جہنم کی جانے کی ہوگی انسان کی اللہ معاف فرمائے جہنم کے اندر سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ غفلت ہو گئی جہنم کی جانے کی وجہ غفلت ہو گئی غفلت جو ہے وہ سب سے خطرناک چیز ہے اور سب سے بڑا وار ہے شیطان کا انسان کو غافل کر دیتا ہے غفلت کیا ہے غفلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں وہ بندہ سستیاں کرنے لگتا ہے مجبوری ظاہر کرتا ہے کرنے کو اس کو دل ہی نہیں کرتا احکامات کو بڑے آرام سے اللہ کے ٹال دیتا ہے جن چیزوں کے اللہ نے حکم دیا اس کو نہیں مزہ لاتا وجہ اس کی آج کیوں غافل ہوتا ہے آدمی کہ اللہ کے احکامات کو نہیں لاتا بجا نہیں لاتا جو حکم اللہ کا ہے اس کی وجہ بیان کی گئی ہے سب سے بڑی چیز ہے دنیا کی محبت دنیا میں مشغولیت جب انسان دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے بہت زیادہ ایک تو ہوتی ہے ضرورت تحت جب ضرورت سے بڑھ کر انسان مشغول ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں دنیا میں مشغولیت اس کی پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کہ پھر مشغولیت جو ہے وہ دنیا کی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر وہ محبت بڑھتی ہے اس کی اتنی کہ پھر وہ دنیا کی خاطر اللہ کے احکامات کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک مقام پہ اس کا حالت یہ ہو جاتی ہے آدمی کی کہ اس کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے احساس ہی مٹ جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے
اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز نقصان ہو جائے اس کی ذرا سی بھی تو وہ تڑپنے لگتا ہے. لیکن آخرت کے اس معاملے بڑے اللہ کے بڑے احکامات بھی ختم ہو جائیں تو وہ معمولی چیز سمجھتا ہے، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. دل میں کوئی کیفیت نہیں اترتی، شرمندگی نہیں آتی، ڈر ہی نہیں ہوتا، خوف ہی نہیں ہوتا. پوری طریقے سے شیطان اس کو کھینچتا لاتا ہے. تو پر پھر انسان بہت بڑا اللہ کا مجرم بن جاتا ہے. اللہ نے اس غفلت کو بیان کرنے کے لیے بڑی ہی مثال دی ہے فرعون کی. کتنی بڑی خطرناک مثال ہے، اتنا بڑا جرم ہے یہ غفلت، کیونکہ احساسی خصم ہوتا ہے اس کا. دنیا اس کے لیے مقدم ہوتی ہے، آسان ہو رہی ہے، وہ کام سے ہٹ نہیں سکتا، جماعت چھوڑ دے گا آرام سے، زیادہ سے زیادہ وہیں سیدھا کر لے گا. نیند کا غلبہ آیا اس کو پتہ ہی نہیں کہ فجر کوئی چیز ہے، آنکھ کھل بھی گئی تو احساس نہیں ہوا. فکر یہ ہے کہ کام پہ جلدی چلا جاؤں، کام پہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں. موازنہ کریں یہ دنیا کی مشغولیت پڑھنا شروع ہوتی ہے انسان پر. اللہ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں، اس کے ساتھیوں سے منع کرنے کا کہ ہٹنا چاہیے مجھے اس سے، نہیں یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، تو اللہ نے منع کیا ہے مجھ سے میں یہ کام کر رہا ہوں. ہو بھی جائے انسان ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، انسان توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، لیکن یہ احساس ختم ہو جاتا ہے اس کا اور پھر دلیر ہو جاتا ہے. دلچسپی کس صرف دنیا میں ہوتی ہے، دنیا ملتی ہے بے انتہا خوش ہوتا ہے. آخرت کا حکم اللہ کا ٹلتا ہے، کوئی افسوس نہیں ہوتا، فکر ہی نہیں ہوتا. اعلیٰ درجے کا خطرناک مقام ہے. اور اس کا مثال اللہ نے فرعون کو دی ہے کہ جب فرعون کو ہم نے موسیٰ السلام کو تو چلے تو فرعون پیچھے چلا، سمندر تک پہنچے تو موسیٰ السلام کے لیے سمندر کھل گیا، وہ پیچھے بھاگا، وہ جیسے گیا تو اس کا وقت آ چکا تھا. اللہ نے پکڑ لیا اس کو. اب جب پکڑا تو سمندر کی لہریں اوپر آئیں تو قرآن بولتا ہے، اس کے قصے بتاتا ہے قرآن کہ اس نے کہا رب میں تجھے پہچان گیا، میں مانتا ہوں جو موسیٰ کہہ رہا ہے بس پہ یقین کرتا ہوں، کیونکہ اب تو اس کو سب کچھ نظر آ گیا تھا. تو اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا کہ اب تیرے کہنے کا کیا فائدہ، جب تیری طرف مجھے نشانی آئی تو قرآن سے بھی نہیں سمجھا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. قرآن میں کسی حصے میں کوئی دنیا کے بارے میں قصہ نہیں بتایا، لیکن دنیا کو تو بہت سمجھتا ہے، اس کے نقصان کو تجھے بڑا سمجھ آتی ہے، اس کی باتیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ نشانی بتائی اللہ نے قرآن میں غافلین کی. اللہ معاف فرمائے. We should think about it. سوچنا چاہیے. حشر بتایا پھر اللہ نے قرآن میں، بس حشر ہے. حشر کیا ہے کہ ان لوگوں کا جو اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اللہ کے احکام سے، حشر ان کا کیسے کروں گا، فرعون والا کروں گا. مثال دی کتنی بڑی قرآن میں کہ ایسے غافلین کی جو اللہ کے حکامات کو توڑتے ہیں اس طریقے سے، اللہ جن کو حکم دیتا ہے جن پہ اثر ہی نہیں ہوتا ان کا، کوئی اس میں فکر نہیں ہوتی کہ بھئی آج نماز میں چلی گئی ہے، آج میں نماز چھوڑ دی ہے، زور نہیں پڑ سکا، کام پہ کھڑا رہا ہوں، بس کام پہ کھڑا رہا، بڑا آرام سے. نماز کی مثال دے رہا ہوں، سارے حکام ایسے اللہ تعالیٰ کے. بے پردگی عورت جو کرتی ہے وہ کیا ہے؟ میں ہوں کہ بعض عورت پتہ ہی نہیں کہ پردہ کو حکم ہے ہمارا نہیں. وہ پوچھتے اچھا پردہ ہے، کرنا چاہیے ہمیں پردہ. اس قدر اگنورینس اس امت میں آپ انداز لگا کہ پتہ ہی نہیں ہمیں، حرام جو حرام ہے اس کا بھی پتہ نہیں، احکامات کا پتہ. ضرور پڑھنے کی نماز، ہم تو کام پہ ہوتے ہیں، ہم کس طرح جا سکتے ہیں نماز پڑھیں؟ آنکھ نہیں کھلتی، اس پر جلدی جانا ہے ہمیں کام پہ. مقصد
اللہ نے اس کی مثال دی ہے فرعون کی بڑی زبردست. اللہ نے کہا اب تجھے سمجھ آ رہی ہے بات، اس کو کچھ باتیں سمجھ آئی، اب میں کرتا ہوں کہ تجھے اب دنیا کے لیے مثال بناؤں گا ان لوگوں کے لیے جو تیرے طرح غافل ہوں گے، جو میرے احکامات کو توڑیں گے. ان کے لیے تجھے مثال بناؤں گا. کیا تجھے ماروں گا نہیں، اب تیری لاش کو میں قیامت تک ایسے رکھوں گا جیسا ہے. اب دیکھیں کتنا بڑی نشانی دی ہے، اس کی لاش کو سیف کر لیا اللہ تعالیٰ نے. کبھی سنے کوئی لاش سیف ہو سکتی ہے؟ آپ سنیں. اور جس ملک میں وہ لاش رکھی گئی ہے جس ملک میں وہ لاش موجود ہے، اس ملک کا یہ حال ہے کہ وہاں کے امام جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ داڑھی کٹی ہوئی ہو. جب تلاوتیں ہو رہی ہیں قرآن کی، بڑے لہجے سے تلاوتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے مقرر قارئین ہیں وہاں پہ، تو چہرے پہ داڑھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ غلط بات ہے، یہ اس پہ عمل نہیں کرنا ہم نے. اور فرعون کی لاش ان کے ملک میں، لیکن کیا ہے، غفلت کا پردہ. بتا رہا ہوں آپ، جب غافل ہوتا ہے نا آدمی، سر ختم ہو جاتا ہے اس پہ. ایک نماز انسان کی فجر بغیر کسی عذر کے، یعنی ایک انسان ہے الارم لگاتا ہے، دوسرا الارم لگاتا ہے. آج کل تو وقت ایسا ہے نا، ایک الارم والا نہیں لگائے گا، وہ 3 الارم لگائے گا. ماشاء اللہ آج کل تو 2-3 ٹیلی فون ہے لوگوں کے پاس. یہ ہے تعلق کسی کے دنوں کے اندر. غفلت یہ نہیں ہے، غفلت تو ہمارا ہر وقت کرتا ہے شیطان، لیکن وہ تیاری کر کے جاتا ہے، اپنے اولاد کو سمجھا کے ہے کہ خبردار اگر کوئی انسان بھی نماز کے لیے نہ اٹھا تو میں سخت سزا دوں گا تمہیں. لگاتا ہے الارم، لگاتا ہے، تیاری کرتا ہے. نہیں آنکھ کھلی، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تجھے نماز پڑھنے کا اجر دیا جائے گا، اور تیری نیند کے تو مزے کر لیا. ہر چیز انسان کو اللہ اندر ہے، اللہ تعالیٰ انسان نہ دیکھتا ہے انسان. ایک وہ سو گیا، پتہ ہی کچھ نہیں، کھانے میں کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی سیاف سے نہیں تھا. صبح کا بہت خیال تھا کہ میری جاب پہ جو جانا ہے وہ اس میں نہ میں لیٹ ہو جاؤں، جس سے میری اپائنٹمنٹ ہے وہ ختم نہ ہو جائے، میرا بچہ ہے جو کالج میں لیٹ نہ ہو جائے. بچے کو یہ فکر نہیں ہے کہ نماز جاری جائے، کیونکہ دنیا ہے، پتہ ہی نہیں اس کو. تو اللہ نے مثال دی. غافل کی بات کر رہا ہوں، غفلت کی یہ ہے جس سے جہنم بھری جائے گی، وہ غافل ہوں گے سارے. تو فرعون کو کھا لیتا ہے کہ یہ تو میں آپ تیرے لیے بس دنیا کو دکھاؤں گا کہ غافلوں کے ساتھ میں نے یہ کام کرنا ہے. ان کثیر من الناس، اللہ تعالیٰ کو کثیر من الناس، آئیں گے تو لوگ بہت ہوں گے اس قسم کے جو من آیات لغافلین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلفک آیات اللہ، کہ میں تیرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے لیے مثال پیش کر کے دوں گا لوگوں کے لیے. تو میرے بھائیوں، یہ حالت اگر ہماری ہو جائے کہ دنیا کے معاملات بہت خوشی، بڑے مزے، اور سب اللہ کے احکامات ٹوٹنے میں کوئی غم ہی نہ رہے، فکر ہی نہ رہے، نماز کا ساتھ ہی نہ ہو، ایک مثال دے رہا ہوں. غفلت کی جو اظہار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، جس کا سب سے پہلے عبادت پہ چلتا ہے. انسان کی عبادت ستیہ ناش ہوئی ہوتی ہیں، حاضری بہت کم ہوتی ہے اس کی نماز کے اندر، بہت کم وہ نماز جماعت سے پڑھتا ہے. پہلی نشانی جو اس میں نظر آنا شروع ہو جائے گی جماعت سے، وہ سب سے پہلی چیز نماز میں نظر آتی ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری عبادت میں جو ہے نماز ہے. ساری عبادت کی سرغنا سب سے بڑی عبادت نماز ہے. تو اس میں نظر آتا، سب سے بڑا اس میں اثر نظر آتا ہے. اندازہ لگائیں جس کے اللہ نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، جس کی اللہ قسم کھا رہا ہو صبح کے وقت کی، وہ کیا چیز ہوگی. ایک نماز کے بعد اس عورت کا، اس مرد کا، اس بچے کا کتنا نقصان ہوتا ہوگا آخرت کا، اللہ کتنا ناراض ہوگا. اس ناراضگی کے اندر وہ اس کو انعامات مل رہے ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، کاروبار چل رہا ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں، مکان مل رہے ہیں، اور خوب چیزیں بن رہی ہیں. اللہ کی قسم یہ عذاب کبیر ہے ایسے شخص کے لیے. قسم بتاؤ، قرآن کی طرف سے قسم کھائی ہے کہ بدترین عذاب یہ ہے. ایک تو وہ کہ انسان نے گناہ کیے،
اللہ نے اس کو سزا دے دی، لیکن کہتا ہے نہیں، بدترین میرا عذاب یہ ہوگا، اس شخص پہ ہوگا، اس کو خوشحال کروں گا میں۔ فرعون کے ساتھ ہے نا، فرعون کو تو کبھی چھینک بھی نہیں آئی، تکلیف نہ آئی، کیونکہ اس کو کہیں پلٹ نہ جائے اللہ کی طرف، اس کی ہر بات کو میں دنیا کی طرف سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑھانا شروع کر دوں گا تاکہ مست ہو جائے دنیا کے اندر اور زیادہ، بدترین اس کو پھر میں عذاب دینا چاہتا ہوں اس شخص کو۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے، نافرمانی کے ساتھ انسان خوشحال ہو رہا ہو، دکانیں چل رہی ہوں، بینک بیلنس بھر رہے ہوں، مال آ رہے ہوں، گاڑیاں چل رہی ہوں، یہ بدترین عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں، کیونکہ فرعون کی مثال اللہ دے رہے ان کثیرا من الناس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو بھائیو، سب سے بڑی خطرناک چیز ہے، اگر یہ سمپٹمس اللہ نہ کرے ہمیں موجود ہوں، پائے جاتے ہیں، انسان ہے، یہ حملے ہوتے ہیں انسان پر، لیکن اللہ پاک نے کیسا انتظام کیا ہے اس کا، آپ یہ دیکھیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ایسا انسان جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو غافل ہو جائے، اور غافل ہونے کے بعد پھر اس حالت میں پہنچ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بڑے پیارے انتظام کیے کہ سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اڈے بنا دیے ہیں رحمت کے، فضل کے، کہ جس سے اللہ تعالیٰ غفلت کو جگاتا ہے انسان کی، اور یہ کہ پھر اس کو جنت کی طرف لے کے آتا ہے۔ اللہ کی تو پوری کوشش ہے، انبیاء بھیجے، انبیاء کتابیں اتاریں، نبی بھیجے الحمدللہ، پھر سوالین رکھے، پھر قیامت تک کے لیے وعدہ کیا کہ پھر ان کے نائب آئیں گے میرے تو تمہیں سمجھاتے رہیں گے۔ پھر ان ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کر دیا انسان کو فیڈ کرنے کے لیے تاکہ یہ غفلت اترے، اس کی دنیا کے نشے اتریں، آخرت کو سمجھے۔ وہ کیا ہے کہ سال کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایسے دن اور ایسی راتیں دے دیتا ہے کہ انسان کو وہ غفلت سے نکال دیتے ہیں اس کو۔ جیسے پورے 30 دن اللہ نے ہمیں رمضان کے دے دیے، بالکل فریش ہو گیا آدمی، ریفریش کرتا ہے اس آدمی، تاکہ ساری غفلتیں دور کرتا ہے، انعامات بھیجتا ہے، نورانیت اتارتا ہے، ایسی عبادت میں راتیں دن جگا دیتا ہے انسان کے، ہو جاتے ہیں نا ہم فارغ، وہاں پھر اللہ کا شکر آدمی کرے، پھر انسان غفلت میں ڈوبنا شروع کرتا ہے، اللہ صاحب سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایسا دن انتظام کر دیا، ہو گیا ذی الحجہ دے دیا اللہ تعالیٰ، یہ نا رمضان، پھر سستیاں شروع ہوتی ہیں نا آدمی میں، تو پھر کیا اللہ نے پھر ذی الحجہ دے دیا۔ اب آج جو ہم بیٹھے ہیں جس رات میں، کتنی بابرکت رات ہے، کیا عظیم رات ہے، کتنی اونچی رات ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، والفجر والعشر، قسم کھا رہا ہے اس رات کی کہ تم نہیں جانتے کتنی مبارک رات ہے یہ 10 دن جو راتیں آ رہی۔ اب بتائیں آپ، اس سے پہلے ہم مر جاتے، لیکن نہیں، مرتے جہنم میں، غفلت میں پڑے ہوئے تھے ہم تو، آنکھیں نہیں کھلتی نماز کے لیے، فجر کے لیے آنکھیں نہیں کھلتی تھی، ہمارے کام کے لیے جاتی نہیں جماعت پہ، کیوں کھڑے ہیں جی ہمیں تو پھر کام پہ کھڑے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو کی چیز، دنیا کا کوئی کام بھی آ جائے نماز کو نہ چھوڑنا، بھاگتے چلے جانا، ورنہ وہ چیز آپ کے لیے طوفان اور عذاب بن جائے گا۔ وہ بہت میٹھی گولی ہوگی، ادھر پیسے جائیں گے کہ آپ جس دکان کے لیے، کاروبار کے لیے آپ نے یہ چھوڑ دیا، نماز پہ نہیں بھاگے، چاروں طرف اللہ نے جال پھیلائے ہوئے مسجدوں کے، وہیں چھوڑ دیا کریں کلام، جو کچھ جس کام پر ہے سیدھے مسجد کی طرف بھاگا کریں۔ فرض پڑھنے کے بعد کوئی باس ناراض ہو، کچھ ہوگا تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور غفلت کو توڑنا مشکل ہی نہیں ہے، نفس بہانے مارتا ہے۔ میں اس ملک میں رہا ہوں، مجھے 50-60 سال ہو گئے، الحمدللہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ بھئی آدمی نماز کا ٹائم ہو جائے اور وہ نماز پہ نہ جائے جماعت کے ساتھ، میرے تصور میں بات نہیں تھی۔ جی کاروبار بھی ایسا سینٹرل پریس پہ، جو مشہور دینے آ کے جو قسمیں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں میں، تصور بھی نہیں تھا کہ آدمی نماز چھوڑ کے 4 پیسوں کے لیے کھڑا رہے، دکان زہر لگتی تھی، کاروبار زہر لگتا تھا، پسینہ چھوٹ جاتا تھا کہ اذان سننے کے بعد آدمی نوٹ گنے،
ٹل چلائے تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. ایسے پھینک کر چلا جاتا میں تو جائے دفاع اس میں میرا کیا تعلق سے. اتنا بھی انسان کے اندر ایمان نہ ہو تو کیا انسان ہے وہ کیسے بچے گا؟ وہ جو اس کو بنتی نظر آ رہی ہیں دنیا میں چیزیں، میرے بھائی وہ ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہے اس حالت کے اندر. صبح کے ساتھ نماز چھوڑتا ہے تو اس وقت سے لعنتیں شروع ہوتی ہیں. اس وقت شیطان اس کے منہ پہ پیشاب کرتا ہے. یہ حدیثیں بتا رہی ہے، یہ پکچر اس شخص کی. کتنے منہ دھو لے وہ بے نمازی، کچھ نہیں بنتا اس کا کام. یہ کون کراتا ہے؟ یہ غفلت ہے، دنیا کا نشہ چڑھ گیا اس پہ، غفلت کا. تو ان کو اتارنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے دن ہمیں عطا فرماتا ہے جیسے اب ذی الحجہ آج چل رہا ہے. اتارو بھائی اپنی غفلت. کیسے؟ اللہ کہتا ہے اب یہ 10 میں نے دن دیے تو کم از کم اس 10 دنوں کو چپٹ جاؤ. جیسے رمضان میں چپٹے تھے، اس 10 دنوں کو چمٹ جاؤ تاکہ اللہ ہم پہ کرم فرما دے، ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، اور پھر یہ ہماری عادتیں ختم ہو جائیں کہ ہم نماز پڑھنے پہ نہ آئیں اور نماز نہ پڑھیں، اللہ کے احکامات کو نہ بچ جائے. گناہ چھوڑنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. تو یہ 10 دن جو اللہ پاک نے دیے ہیں، گریٹ 10 دن آ گئے. آج رات سے شروع ہو گیا معاملہ. کتنا اللہ کا فضل ہے کہ سٹارٹ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو رہا ہے. اندازہ لگائیں کیا ابتدا ہے اس رات کی. میں تو بڑا رویا. میں تو اللہ تعالیٰ چلو کل ہو جاتی ہے، پرسوں ہو جاتی، ایک دن پہلے ہو جاتی، نہیں، شب جمعہ ذکر الہی اور پوری جماعت اور پورے عالم میں ذکر، اور پھر ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوئے. کیا نور ہے اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائی ذی الحجہ کو سمجھیں، اس کو معمولی چیز نہ سمجھنا جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. بس مستعد ہو جاؤ، پردے اعلیٰ درجے کی عبادت کرنی ہے، اعلیٰ درجے کی. کوئی نماز جماعت سے نہ چھوٹے. یعنی اب یہ نہیں میں کرا بھئی صبح کوئی نہیں آئے تو اس نے نہیں، تیاری آپ پوری کریں. 3 فون لگائیں، 3 کچھ لگائیں، نیند آ جائے اور کوشش کرنے کے باوجود آنکھ ہو یا بیمار ہو جائے کوئی انسان یا کوئی مجبوری ہو جائے، دوسری بات ہے. ورنہ اللہ کے گھر چھوڑنا تو تصور بھی نہ کرے گھر چھوڑے آدمی. یہ ذی الحجہ کے دن تو ایسے گزارتے ہیں لوگ. دیکھیں اس دنوں میں سب سے افضل چیز جو ہے اس دن کا اللہ نے جو بتایا ہم تو ویسے ہی کریں گے نا، تبھی تو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اپنے نفس سے نہیں گزارنا بھی ہے 10 دن تلاوت قرآن کر لی فلاں کر، نہیں. کمن دیکھیں اللہ نے ہمیں کیا پروگرام دیے ہیں 10 دن کے اندر. نہیں سمجھے بات؟ جو دل کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں، رات فلاں وہ کر، نہیں. دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں کس ترتیب سے اس دن کو ان دنوں گزارنے کی ہمیں بتایا. ہمیں بالکل اسی طرح گزارا. اگر اپنے فائدہ لینے ان 10 دنوں، سب سے افضل چیز کیا ہے ذی الحجہ کے اندر؟ سب سے افضل چیز عبادت حج. کیا ہے؟ بس کوئی بھی چیز نہیں اس کے برابر، کوئی عمل نہیں، کوئی چیز نہیں. حکم یہ کہ فرض جس پہ حج ہے وہ تو فرض ہے ہی، وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ تو بھاگے، وہ تو رک ہی نہیں سکتا. پیسے دیے، صحت دی ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں، بھاگے. کدھر جانا ہے؟ حج پہ. اگر یہ کام نہیں کیا اس نے اس کا حق ادا ہی نہیں کیا ان 10 دنوں کا. اس کوئی سینس نہیں بنتا. پیسہ ہے سیدھا تو ایک وسائل ہے نا گورنمنٹ کے کہ آپ اپلائی کریں گے، یہ کریں گے، یہ سب پروسیس کرنا ہے. نام ہے تو دوسری بات ہے، وہ تو آپ نہیں نہ کچھ کر سکتے. لیکن ہمارا کام ہے کہ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حج. کون سا؟ فرض تو لازم ہے. تو باقی کیا کریں؟ باقی بھی یہی کریں. ان دنوں میں حج ہی کرنا ہے ہم نے، دوسرا کام ہی نہیں کرنا. کیوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب سے بہترین پیاری عبادت یہ ہے کہ بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں عرفات کے میدان میں کھڑا ہوں بس. یہ فرض تک ہی نہیں ہے. کہتا نہیں فرض تو ہو گیا. اب اگر تیرے پاس پیسے ہیں اور صحت ہے اور تو مال رکھتا ہے، بجائے ہالیڈے کرنے کے
ادھر ادھر بھاگنے کے، ملکوں میں جانے کے. تیرا کام اب یہ ہے کہ تو صرف حج ہی کرے گا. یہ نہیں فلاں جگہ جا رہا ہوں جی اس سے ملنے جا رہا ہوں. ان دنوں کو ضائع مت کریں. ٹریول کرنا، فلاں کو ملنا، اس کی جگہ جانا، ملکوں میں جانا، ہالیڈے کرنا، میں کہتا ہوں غلط ترین یہی ہے سب سے بڑی غفلت کہ ہم ان دنوں کو ضائع کر رہے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ بیگ باندھو سیدھا حج. نفل شفل کوئی نہیں، حج عرفات میں پہنچنا ہم نے، پیسے دے. سبحان اللہ. گھر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھ؟ چلو پیسے نہیں ہے، مجبوری ہے، ویسے چیز نہیں جا سکتا، اس پہ بیماری یا پھر دوسرا کام ایسے کریں. سبحان اللہ. ان 10 دنوں کی بات کر رہا ہوں پروگرام غفلت سے گزارے. پھر کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن کے دل زندہ ہیں. یا وہ جو اللہ نے پروگرام دیا وہ بتا رہا ہوں. جن لوگوں دل زندہ ہیں اس کے ساتھ بیٹھو. ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ ان دنوں کے اندر لوگ ایسے بھاگتے تھے جو حج نہیں کر سکتے تھے. ہزاروں لوگوں بیچارے پیسہ نہیں ہے، مجبوری ہے، بہت سی چیزیں. عورتیں جو بیچارے غیر محرم جا نہیں سکتی کسی حالت میں بھی. نعم البدل آپ اس کا نہیں کر سکتے. حج سے دن حج ہی کرنا ہے. اگر نہیں ہوا تو اس کا نعم البدل کیا ہے. یہ نہیں پھر ادھر تو بھاگے پھر رہے ہیں، آپ اس سے ملنے چلے جائیں، فلاں چلے اس ملک میں چلے جائیں، بالکل ویسٹنگ فلائنگ. پھر کیا کرے؟ ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھو جن کے دل زندہ ہیں، ان کی کمپنی، ان سے فیض حاصل کرو. خانقاہیں فل ہو جاتی تھیں، میں بتا رہا ہوں آپ. اللہ والوں کی خانقاہیں جو لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، مجالس چلتی تھیں. نہیں بات میں پھر اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا. تو یہ تو ہے ذی الحجہ کا پہلا پروگرام جو اللہ نے بتایا کہ حج ہے، اس کو ایسے گزارنا ہے. ہم دوسری عبادت ذی الحجہ کی جو دی اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست عبادت ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی. 10 11 12 3 دن کوئی عمل اس سے افضل نہیں کہ آپ فرض تو فرض ہے نا، لیکن پیسے ہیں تو نفل. الحمدللہ سب سے بہترین عبادت نفل. جتنے آپ قربانی دیں گے لاجواب. یہ نہیں ایک ہی دے دی، نہیں، پیسوں کو استعمال کریں اللہ کے راستے میں قربانی. بھائی اگر اللہ کے آپ بندے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ نے تو بہت بڑا پروگرام دیا ہمیں 10 دن میں کہ تمہیں میں غفلت سے نکال کے جنت عطا فرما دوں. تو ان 10 11 12 میں کیا ہے؟ قربانی دی جائے. ماشاءاللہ پکی قربانی، اس کی قربانی، اس کی قربانی، قربانی بھی لگائیں. 10 11 12 اللہ کو سب سے بہترین چیزیں پسند. کتنی پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حج تو ایسی حج ہے، کہتا ہے جس وقت انسان عرفات میں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنے محبوب ہیں یہ لفظ میرے جو عرفات کے اندر آئے ہیں. کیوں کہ ان کی کنڈیشن بتاتے اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ فحش باتوں سے بچیں، ظاہر ہے حاجی نے کیا فحش کام کرنا ہے، بچ گیا تو یہ حاجی جو ہے پچھلی باتیں چھوڑو جو بھی کرتا، لیکن اس وقت جو حاجی ہے جو حج کے لیے آ گیا عرفات میں تو وہ ایسا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے ابھی نکلا ہے. اتنا اللہ کو محبوب ہو جاتے ہیں حاجی. پھر قربانی دوسری اس میں عبادت ہے ان 10 دنوں کے اندر، یہ کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے 10 11 12 بہترین قربانی. کیسے اس کی کتنی افضلیت؟ اللہ کہتا ہے کہ جیسی تیری قربانی کا خون ابھی زمین پہ گرا ہی نہیں ہوتا، تیرا قربانی جو میرے پاس پہنچ چکی ہوتی ہے، میں اس کو قبول کر چکا ہوتا. اتنی بڑی چیز اس میں دیکھنا ہے. ہمارے پہ واجب ہے جی ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، پیسے ڈھیروں ہیں، لیکن سبحان اللہ وہ ہے، یہ ہے غفلت. اس کو غفلت کہتے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے نام پہ کرم کیا ہے. ورنہ کافر تو بتایا ہے، اس کا حشر بتایا کہ فرعون والا حشر کافرین کو، وہ مریں گی اسی طرح. دنیا بہت ہو جائے گی ان کے پاس، مال بہت ہو جائیں گے، ان گنت ہوں گی چیزیں ان کے پاس، بینک بھرے ہوں گے، لیکن ان کی کنڈیشن یہ ہوگی. اس سے بچا رہے اللہ تعالیٰ کے ذی الحجہ کو ایسے گزارے. قربانی دیں. تیسری جو ہے ایام تشریق ہیں اس کے اندر 9 سے لے کے 13 تک. اللہ کہتا مجھے ایک چیز پسند ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر، سب سے بہترین چیز وہ کیا؟
ذکر ہو اللہ کا. ذکر بھی خفی نہیں پسند، ذکر بھی ہو تو جہر ہو کہتے ہیں، اور جہر بھی ہو تو زمین آسمان مست ہو جائیں تیرے ذکر سے. حضرت ابر نکلتے تھے باہر بازار میں، حدیث میں زور سے شروع کرتے تھے کہ پورے جو بازار تھا سارا اونچا اٹھتا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ، چیخ بلند ہو جاتی تھی، الحمد آوازیں سے گونج لگ جاتی تھی پورے بازار کے اندر. مینا میں کرتے تو پورا مینا بھر جاتا تھا اللہ کے ذکر کے ساتھ. کیوں کہ اللہ کو پسند ہے. یہ ہمیں تو وہی کام کرنا ہے جس وقت میں جو چیز پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اپنی مرضی تو کرنی نہیں. تو یہ ایک فیل دے دیے 10 دنوں کا، خوب میرا ذکر کرو 9 سے لے کے تک، بس مست ہو جاؤ اللہ کے ذکر کے اندر. جو پہلے مست ہیں تو چاہے اور ہی مست ہو جائیں گے، ان کا کیا نام اللہ ذکر اللہ، کیونکہ دکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا ذکر، میری تکبیر، میرا حمد کتنی بلند چیز ہے. کیونکہ غفلت سے نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں، جو غفلت چڑھ گئی تھی دنیا کی میں، اس سے نکال کے بتا رہے وہ اعمال جو ہمیں چاہیے. اور اس کے بعد ایک عمل تو کمال کا ہی ہے، کمالی عمل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان دنوں کے اندر. اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو کہیں اور کسی وقت آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ وہ اعمال ہے کہ جو سوائے ذی الحجہ کے آپ کسی وقت نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ عرفات میں چلے جائیں وہ چیز ہی نہیں ہے، ادان تو قائم ہے، لیکن عرفات کے دن عرفات میں پہنچنا وہ اللہ کو پسند ہے. عرفات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہیں اللہ کے حکم کی ویلیو کہ اس وقت اس ٹائم پہ تو اگر آ گیا تب وہ بات تیری بن گئی. عرفات کے دن تو ویلیو اللہ کے حکم کی ہوتی، کسی جگہ کی کسی سمت کی نہیں ہوتی. سمجھے بات؟ تو یہ اس مخصوص کر دی اللہ پاک نے چیزیں تاکہ غفلت نکل جائے انسان کی، جیسے رمضان مخصوص کر دے گی چیز. تو عجیب چیز دلانے وہ کیا کہ بھئی تم ایک کام یہ کرو، نہیں جا سکے نا تم حج پہ، تو میں نے تمہاری غفلت کو دور کرنا ہے. حاجیوں کے لیے تو بڑا انعام ہے، عرفات میں تو عجیب رحمتیں چھٹکیں گی، بارشیں ہوں گی رحمتوں کی، اور تم یہاں بیٹھے ہوگے. تو چلو پھر ایک کام کر لو، اللہ کہتا ہے تمہیں بھی ان میں شامل کر دوں گا. سبحان اللہ. اب یہ عمل کتنا بڑا ہے کہ ہاں شامل کرے گا، حاجی میں اللہ پاک شامل کر دے گا. وہی ملے گا بالکل کہ جو رحمت کا وہاں بارش ہو رہی، تم پہ بھی انشاءاللہ وہ چھیٹا پڑ جائے گا رحمت کا. وہ کام کیا ہے؟ کسی حاجی جیسی شکل بنا دو. سبحان اللہ. رضوان دی لگتے ہیں کہ کیونکہ وہ محبوب ترین قوم ہوتی ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، جو حج کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اولیاء اللہ بندے ہوتے ہیں، وہ سارے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے محبوب بندوں کی مشابہت اختیار کرو، نقل کرو، تو مجھے تم سے بھی پیار ہو جائے گا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے محبوب بندے کی نقل کرنا ہی اتنی مجھے محبوب ہے کہ تم بھی مجھے محبوب ہو جاتے ہو. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سنت ضروری ہے جی، سنت کرنی چاہیے. جب بندے محبوب ہوں اللہ کے اور ان کی نقل پر اللہ یہ انعام دے رہا ہے، تو جو امام الانبیاء ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں ان کی نقل کرنے میں کیا انعام ملے گا مجھے بتا. لیکن ہماری غفلت کا یہ عالم ہے، یہ ہے غفلت کہ اللہ تعالیٰ کی اس نبی حبیب کی سنت کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ضروری چیز ہے؟ کدھر لکھا ہے جی؟ اور بننا چاہتے ہیں عاشق اللہ کے، لینا چاہتے ہیں جنتیں، اور معیار ہمارا یہ ہے کہ نبی پاک کی سنت کو کہہ رہے ہیں. اور اللہ تو صرف حاجیوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے آج حاجیوں کی تم نے مشابہت کر لی کہ تم نے ناخن بڑھا لیے 10 دن میں، اپنے بال بڑھا لیے تم نے، اور حاجیوں جیسی شکل بن گئی، مونچھیں تمہاری بڑھ گئی ہیں، بال لمبے ہو گئے ہیں، ناخن بڑے ہو گئے ہیں، تو تمہاری مشابہت ہو گئی حاجیوں سے. تو یہ تمہارا گندا بڑھنا مجھے پیار ہو گیا اس چیز سے کہ تم میرے محبوب کی نقل کر رہے ہو. تو وہ تو امام الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب، ان کو ہر چیز ویسی پیاری ہے. تو یہ تو گندے مندے حاجیوں کی نقل کر رہے ہیں ہم گندا بن کے، تو میرے اللہ کے محبوب کی نقل کتنی پیاری ہوگی مجھے آپ بتائیں. اور اس کی نقل کرنے میں شرمانے والا انسان، اس سے بڑا کوئی غافل ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی منحوس انسان ہو سکتا ہے اور پھر دعویٰ کرے کہ میں ایمان رکھتا ہوں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے
کہ جس کو میں اس کی جان سے، مال سے، اولاد سے محبوب نہ ہوں، میری چیز اس کو محبوب نہ ہو. نہ شکل تیری ملتی ہے میری، نہ تیری عقل ملتی ہے، نہ میرا لباس ملتا ہے، نہ تیرا کھانا ملتا ہے، نہ تیرا پہنا ملتا ہے. کس کو تو نے رول ماڈل بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے. اور چاہتا تو جنت میں مجھے پانا چاہتا ہے؟ اور بے شرم حیا کر غافل ہے. ان 10 دنوں میں تو اسی سے سبق سیکھ لے کہ حاجیوں کی نقل پہ تجھے یہ نام دے رہا ہوں، تو باقی زندگی تو میرے محبوب کی نقل میں گزار. تب پتہ چلے گا تیسے غفلت نکلی ہے. نہ تو غافل ہے. غافل کا نظام اللہ نے بتا دیا فرعون والا ہوگا تمہارا. نماز چھوڑتے ہو، انجام غافلوں والا ہوگا. اللہ کے حکامات حرام کو حلال کرتے ہو، انجام تمہارا وہی ہوگا جو فرعون کا ہوگا. کتنے تم کچھ پہ زور لگا لو، نہیں ہو سکتا. اللہ کا قانون نہیں ہو کر رہے گا، اور ویسے ہوگا. اللہ نے قرآن نے بتایا. تو میرے بھائی کتنی بڑی چیز ہے، مجھے بتائیں. یہ 10 دن کرنی چاہیے محنت. نہیں اس پہ صرف یہ محنت کرنی ہے. پھر اس میں نفلی عبادات. کیوں کہ اللہ کا کہتا ہے کہ اس دنوں میں، 10 دنوں میں جتنے مجھے تمہاری عبادات عمل کرنا محبوب ہے، کسی بھی دن میں محبوب نہیں اتنا مجھے. بس کلیئر ہو گئی معاملہ. کیوں لگا دو ٹیل اس پہ، عبادات پہ. الحمدللہ زہر لگا دو اس پہ 10 دن میں. کیوں؟ اللہ کہتا جب چیز مجھے پسند ہے ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب، تو کیا انعام پسند نہیں؟ جو آج تم نفل پڑھو گے کسی اتنا ثواب نہیں جو آج کا ثواب ہوگا. ثواب بڑھ گیا، آج کے ذکر کا ثواب بڑھ گیا، نماز کے نفل کا ثواب بڑھ گیا، آپ کی تلاوت کا ثواب بڑھ گیا، ہر چیز کا ثواب ڈبل سے ڈبل ہونا، صدقات کا ثواب بڑھ گیا. جو بھی نیکی کرو گے وہ ہو ہی نہیں سکتا دوسرے دنوں کے برابر ہو جائے. کتنا اب حدیث میں اس میں آتی ہیں چیزیں کافی آتی ہیں، فضائل میں بھی آئی ہیں اور حدیثوں میں بھی آئی ہیں. لیکن ہم تو فضائل تک چلنے والے لوگ ہیں، بھوکے لوگ ہیں، ہم تو فضائل سے بھی حدیثیں اٹھا لیتے ہیں. اس چکر میں رہتے ہیں یہ بخاری میں ہے، یہ ترمذی سے ہم کہتے ہیں نہیں یہ فضائل میں آ رہی، ہم کر ہی جاتے ہیں. اللہ بڑا رحیم ہے، شاید قبول فرما لے گی. فضائل پہ چل رہے ہیں. یہ سمجھے بات؟ تو حدیث میں اس کیا ہے؟ ان دنوں کے اندر انسان کو رات کو عبادت کرتا ہے. پڑھتے ہیں آپ تہجد تو ماشاء اللہ، رات کو عبادت کر لیتے ہیں، نفل کچھ پڑھ لیتا ہے تو ثواب. ایک حدیث میں آتا ہے لیلۃ القدر کے برابر ثواب. ایک حدیث میں آتا ہے کہ پورا سال جتنا حج عمرے کرنے کا ثواب ہوتا ہے اتنا ثواب ایک رات کا حج عمرے کے برابر ساری سال کا ثواب ایک رات میں ملے گا. 10 دن ہے، تیار ہو جاؤ. الحمدللہ کرنا ہے. ہاں ڈاؤن کر دیں دنیا کو، آنکھ نہیں کھلے گی، کم کس طرح جائے گا. چھوڑ دو سب چیزیں کہ 10 دن ہے محنت اس پہ لگانی، جو کچھ بھی ہو جائے. ساری رات میں آ جائیں گے لیکن عبادت کریں اس رات میں. عبادت کریں. ایک لیلۃ القدر کا ثواب اور ایک حج عمرے کرنے کا ثواب. اور ایک مقام پہ آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پورے 1 سال کی عبادت کا ثواب. اور میں آپ کو ایک نماز بتا دوں، دل کرتا ہے میرا، اور وہ نماز پڑھ لیا سبحان اللہ، اس کے تو ثواب کا انتہا ہی کوئی نہیں. کیا نماز وہ کیا ہے؟ 4 رکعت نماز ہے. ترتیب یہ ہے اس نماز کی. یہ فضائل میں بتا رہا ہوں آپ کو. بزرگوں کا اس پہ عمل بھی تھا. 4 رکعت نماز ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی، اس کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ، اور ایک دفعہ فلق اور ناس. بس یہ پڑھنی ہے. اس کے بعد انعامات اللہ تصور ہی نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ سے بعد انعامات عطا فرمائے. یہ بھی ایک عمل ہے، رات کو کرنا چاہیے، انسان کر سکتا ہے. تو راتیں جو ہیں وہ اتنی بلند کر دی اللہ پاک نے 10 دنوں کے اندر، اور دن بھی بلند کر دیے. روزہ رکھیں 1 سال کے روزے کا ثواب. تو یہ سارے ثواب ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ
ذکر تو پھر اس میں ذکر تو ہے ہی اس کی جان ہے. تو کیا تو ہے ہی تو حج تو ہے ہی پورا ذکر. یہ تو ذکر ہے ہی. میں بتایا وہ تو فیل میں آ گیا نا ہمارے. اونچا زہر ذکر الحمدللہ تکبیر کے ساتھ. تو یہ ہے ذی الحجہ. کیوں دیا اللہ پاک نے؟ اس لیے دیا وہ جو ہماری آنکھ نہیں کھلتی نماز کے لیے، جو ہم کام کر جاتے ہیں، ہم جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو دنیا کی محبت ہمارے اندر ہوئی ہے، دنیا کے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، آخرت میں خوشی آ جائے تو پتہ نہیں. یعنی 2 رکعت اللہ نے پڑھا دی، ذکر کی مجلس کبھی دے دی، وہ خوشی اتنی نہیں ہے، چلے گئے. حالانکہ یہ اتنا جشن کا مقام ہے کہ آج مجھے ذکر کی مجلس مل گئی، سبحان اللہ کتنا بڑا انعام مل گیا. یہ مقام ہے. لیکن 4 ٹکے آ جائیں، پیسے آ جائیں تو اس پہ خوشی ہو، ماشاء اللہ کیا بات ہے جی، بڑا کوئی نام کیا ہو گیا. لیکن اگر کوئی اللہ نے عبادت دے دی ایسی، مجھے پڑھی تھی تہجد پڑھی تھی جی، کھلو تہجد پڑھ لی، بس صبح ذکر کر لیا، کوئی خوشی نہیں، کوئی پتہ نہیں. حالانکہ یہ جو کیا آپ نے فعل، یہ تو اتنا بڑا ہے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا کہ اس کے انعامات اللہ نے کتنے رکھے. صبح کے ایک ذکر میں بیٹھتا نا فجر کے بعد، وہ سوچ سکتا ہے کہ کتنی بڑا انعام اللہ پاک دے رہا ہے انسان کو. کہ کچھ کام نہیں کیا، اس نے سب سے پہلے اٹھایا، فجر پڑھنے کے بعد اللہ کے ذکر میں بیٹھ گیا، اور سورج کے نکلتے اس نے سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کیا. سبحان اللہ. شان دیکھیے آپ اس انسان، وہ انسان ہوگا کیا مجھے بتایا. اس دوران میں اس نے کوئی کام نہیں کیا سوائے اللہ کی یاد کے. کوئی دنیا نزدیک اس نے نہیں آنے دی. بستر کو چھوڑ کے، نیند کو چھوڑ کے، سب حرام چیزوں کو چھوڑ کے بھاگتا ہوا آیا، آ کے نماز کو ادا کیا. نماز کے بعد چھوڑی نہیں مسجد، وہیں بیٹھ کے اس نے اللہ کو یاد کیا. یاد کرتے کرتے سورج نکلا، ہوش آیا، فوراً سجدہ کیا اللہ کے شکر پہ، اللہ تو نے اتنا بڑا کام کر دیا. یہ ہوئی نا دوستی والی بات. پڑا ہے بستر پہ سویا، پیسوں کا انتظار، دکانوں کا انتظار، کاروباروں کا انتظار. یہ تو کتا والی زندگی بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ جانور سے بدتر زندگی تمہاری ہے. جانور اس وقت کے اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں لیکن تمہیں نہیں پتا. اتنا انسان گر جاتا ہے کبھی کہ اس کے انتہا جگہ گر جاتا ہے. ان چیزوں کو جگانے کے لیے اللہ پاک نے ان کی ضمیر جاگیں جو ختم ہو چکے ہیں، ان کی ضمیر غفلتوں کے اندر فرعون بن چکے ہیں. اللہ پھر ایسے دن دیتا ہے. تو یہ 10 دن اگر ہم نے ایسے گزار لیے جیسے پروگرام میں نے آپ کو بتایا، الحمدللہ فرق دیکھیں گے کتنا فرق، دورانی فرق آ جاتا ہے انسان کے اندر. دعا کریں اللہ پاک سے، اللہ سارے ہم سب کو یہ 10 دن اسی احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور الحمدللہ آج سے شروع کر دیتے ہیں کام. عشاء کے بعد ذکر کریں گے، اب ٹائم نہیں ہے. جن حضرات کو شوق ہے ذکر میں بیٹھنے کا، عشاء کے بیچ بیٹھیں، عشاء کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ مالک یوم الدین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا ارحم الراحمين. ربي كنت ربي كنت اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ یہ 10 دن ہمیں عطا فرما میرے مولا. یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں نیک بندوں کی صحبت میں 10 دن گزارنے کی توفیق نصیب فرما. سارے اعمال وہ نصیب فرما جو ہمیں کرنے کے لیے تو نے عطا فرمائے. یا میرے مولا یا اللہ یہ ایسے دن عطا فرما کہ ہماری زندگی کے دن بدل جائے. یا اللہ ہماری خبر جو ہمارے لیے آسان ہو جائے. یا اللہ تیرے پاس ہمارا آنا آسان ہو جائے میرے مولا. یا اللہ ہماری زندگی کو بدل دیں 10 دن میں میرے مولا. یا اللہ تو اپنے کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ نبی پر اپنی اتباع نصیب فرما. آپ کی سنت پہ چلنے کی ہمیں قدر نصیب فرما، اس کی عصمت نصیب فرما. یا اللہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے میرے مولا. یا رحم رحیم تو ہم پہ کرم فرما. یا اللہ ہم غفلتوں میں ڈوبے ہیں میرے مولا، ہمارے غفلتوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے غفلت کی آنکھ کو دور کر دے، میرا آنکھ کھول دے ہماری. یا کریم
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ